مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک جانے مانے عالم اور مفکر ہیں جنہیں صحیح معنوں میں عوامی پذیرائی حاصل ہے اور یہ ہمیشہ حق کو سچ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بہت سے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی، بلکہ ان کی کردار کشی کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے۔ کل سے ہر طرف مولانا طارق جمیل کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کی المناک موت کا تذکرہ ہے اور ہر طرف ایک سوگواری کی فضا دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ نے مولانا کو اس آزمائش میں مبتلا کیا جس طرح اللہ نے نبیوں کو آزمایا۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جوان بیٹے کی وفات باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کی وفات پر اپنے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال سے گلے مل کر روتے ہوئے رو پڑے۔ بچوں کا غم انسانوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مولانا طارق جمیل بھی غم سے نڈال ہو کر رو پڑے، مگر کچھ ظالموں نے اس غم کی گھڑی میں بھی اپنے بعد کو زبان دینے سے باز نہیں آئے اور ایک باپ کے لیے آنسوؤں کو بھی نہیں بخشا۔ جبکہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں، خدا را مولانا کی نسبت اس سے نہ جوڑی جائے۔ مولانا صاحب عالم اسلام کا سرمایہ ہیں، علماء حق پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں، مگر ہمارے ہاں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ سیاسی وابستگیاں دین اسلام اور انسانیت سے بھی بڑھ کر ہو چکی ہیں۔ ایک باپ کے رونے کو ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے اور پٹواریوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ غم و الم کے اس موقع پر مولانا کا مذاق بنانے اور طرح طرح کے خرافات پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ایک بھائی بڑے بھائی کا درد بانٹنے آیا، ضبط اور صبر کے لاکھ پن سہی، شکست دل باپ کو بھائی کا کندھا ملا تو آنسو سیلے روا بن گئے۔ جوان بیٹے کو کندھا دینا اتنا آسان نہیں۔ طارق جمیل صاحب، اللہ آپ کو یہ دکھ سہنے کی ہمت، حوصلہ اور صبر عطا فرمائے۔ مولانا کے بڑے بیٹے نے بتایا کہ چھوٹے بھائی کو بچپن سے ڈپریشن کا مرض تھا اور یہی خودکشی کی وجہ بنا۔ اس کے بعد پٹواریوں نے ایک باپ کے غم اور ذہنی طور پر بیمار بیٹے کی المناک موت کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ گھٹیا لوگ طرح طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے۔ کوئی ان بے شرموں سے پوچھے کہ آپ انہیں کہاں ملا رہے ہو؟ مولانا کا بیٹا بچپن سے ہی ایسا تھا جسے بڑے لاڈ میں بڑا کیا تھا، اور یہ موت خودکشی نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ تھا۔ شرم کرو کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے وقت، مگر جن کے لیڈر ہی بے حس اور بے شرم ہوں وہ خود پر کیسے شرم کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ گدھ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کی موت پر خوشیاں منائیں۔ یہ تو ایسے گھٹیا لوگ ہیں اپنے پیاروں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے بلکہ انہیں پارسل کر دیا۔ یہی نون لیگی اور پٹواری مولانا کے رونے کو ایکٹنگ قرار دے رہے ہیں۔ مولانا کے بیٹے کے جنازے میں ہزاروں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بھی پٹواریوں کو دکھ ہوا اور اس پر بھی اپنے فتوے نکالنا شروع کر دیے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ طارق جمیل کا بیٹا ذہنی یعنی نفسیاتی مریض تھا اور ڈاکٹروں کی ہدایت تھی کہ انہیں اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق انہیں کسی نے قتل نہیں کیا اور ان کے گھر میں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ کافی عرصے سے یہ ذہنی مرض کا شکار تھے۔ پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹروں سے ان کا علاج چل رہا تھا اور ان کو دماغ کی شعاعیں لگائی جا چکی تھیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں تنہا نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ یہ اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے، لہذا اس معاملے کو اسی تناظر میں دیکھا جائے، بدگمانی اور الزام تراشی سے گریز کیا جائے۔